السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دا نالج ہسٹری سے میں ہوں محمد عرفان۔ آج آپ کو ایک کہانی کی جانب لے کے چلتے ہیں جو بہت ہی اچھی اور زبردست نصیحت امیز۔ تو چلتے ہیں کہانی کی جانب، پہلوان اور اس کی بیٹی۔ اس کے رائٹر ہیں محمد عرفان۔ یہ کہانی 3 لوگوں پر مشتمل ہے: پہلوان، اس کی بیٹی اور اس کا داماد۔ کسی گاؤں میں ایک پہلوان رہتا تھا، اپنے علاقے کا بہت مشہور جانا مانا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بہت لاڈ اور پیار سے پالی، خوبصورت اور نازک سی۔ بیٹی جوان ہوئی تو اس کی شادی کی فکر کرنے لگا۔ چونکہ پہلوان تھا اس لیے بیٹی کے لیے بھی ایک پہلوان ہی پسند کرنے لگا۔ اونچا لمبا تنے ہوئے بدن کا مالک، گھنی مونچھوں والا، گبرو جوان زمیندار، نازو پلی بیٹی کو الوداع کر دیا۔ 6 ماہ بھی نہ گزرے تھے کہ پہلوان داماد نے بیٹی کو مار مار کر گھر سے نکال دیا۔ باپ پہلوان بہت رنجیدہ ہوا، مگر کسی کو کچھ نہ بتایا کہ فضول میں تماشا بنے گا۔ بیوی سے کہا کہ اسے ہر چیز سکھاؤ، گھر کا ہر کام سکھاؤ۔ ماں نے بیٹی کو جھاڑو پونچھا، کھانا پکانا سب سکھایا۔ 6 ماہ بعد صلح صفائی ہوئی۔ داماد کو بلایا، معافی مانگی کہ شرمندہ ہے، لاڈ پیار میں پالی ہے، اس لیے گھرداری نہیں سکھائی۔ 6 ماہ نہ گزرے، بیٹی پھر مار کھا کر میکے واپس آ گئی کہ اسے کچھ نہیں آتا، سینہ پرونا نہیں آتا، کپڑے سلائی کرنے نہیں آتے۔ باپ پہلوان بہت دکھی ہوا۔ پھر بیوی کو کہا، اسے کپڑے سلائی کرنا، سلائی کڑھائی، گوٹا کناری، رضائیاں بچھونیاں، یہاں تک کہ پراندے بھی اسے سکھاؤ۔ پھر جماعت کو بلایا، غلطی کی معافی مانگی اور بیٹی کو رخصت کیا۔ کچھ دن نہ گزرے، بیٹی پھر نیلو نیل مار کھار کر میکے واپس آ گئی۔ داماد کی پھر وہی شکایتیں کہ اسے کھیت کھلیان نہیں آتا، گائے بھینسوں کا دودھ دونا نہیں آتا۔ پہلوان بہت ہی دکھی ہوا کہ یا اللہ، کیسا نصیب ہے میری بیٹی کا۔ خیر، بڑی عزت تھی زمانے میں پہلوان کی، وہ خاموشی سے سب سہتا رہا۔ بیٹی کو ساتھ لے جاتا، کھیتی باڑی کے کام سکھائے اور ایک بار بھی اپنی بیٹی کو برا نہ کہا، اور پھر بیٹی کو بہت سی دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ چند دن گزرے، پھر بیٹی روتی ہوئی میکے واپس آئی۔ پہلوان نے سوال کیا، بیٹی اب کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی، میرا شوہر کہتا ہے تو آٹا گوندتے ہوئے ہلتی بہت ہے۔ پہلوان کو اب ساری بات سمجھ میں آئی۔ اس کے داماد کو عادت پڑ چکی تھی مار کی اور لت لگ گئی تھی بیوی پہ رعب جمانے کی۔ کہنے لگا، بیٹی میں تجھے سب سکھایا، مگر یہ نہیں سکھایا کہ تو بیٹی کس کی ہے۔ بیٹی حیران ہوئی مگر کچھ نہ سمجھی۔ چند دن بعد داماد پہلوان کو احساس ہوا کہ بہت عرصہ گزرا، نہ سسر نے معافی مانگی، نہ بیٹی واپس بھیجی۔ خیر خبر لینے سسر کے گھر گیا۔ سسر نے دروازے پر روک لیا اور کہا، انہی پیروں پہ واپس چلا جا، آج کی تاریخ یاد رکھ لو، پورے 2 سال بعد آنا اور آ کر اپنی بیوی لے جانا۔ اس سے پہلے مجھ سے یہاں نظر آیا تو ٹانگیں تڑوا کر واپس بھیج دوں گا۔ داماد کو فکر ہوئی مگر انا اڑے آئی اور لوٹ گیا۔ دن گزرتے رہے، پہلوان بیٹی کو منہ اندھیرے کھیتوں میں لے جاتا اور سورج نکلنے پر گھر بھیجتا۔ بیوی نے بارہا پوچھا مگر یہ راز نہ کھولا۔ 2 سال گزر گئے، داماد بیٹی کو لینے آیا، باپ نے خوشی خوشی رخصت کی۔ چند دن گزرے، پہلوان داماد نے عادت سے مجبوراً چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مارنے کے لیے بیوی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بیوی نے کسی منجے ہوئے پہلوان کی طرح شوہر کو بازو سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور کہا، تو جانتا ہے نا میں بیٹی کس کی ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ اب کی بار 2 سال میں باپ نے بیٹی کو کیا سکھایا، اور اس کے بعد پہلوان کو دوبارہ بیوی سے اونچی آواز میں بات کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، اور بیٹی کبھی دوبارہ مار کھا کر میکے نہیں آئی۔ تو پیارے دوستو، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔